پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر بھی ہیں. گزشتہ روز ان کی سوشل میڈیا پر ایک پیغام پر مبنی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ الزام لگاتی ہیں کہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے حقیقی چچا اور سوتیلے بھائی اور دیگر عزیز و اقارب ان کی وراثتی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ان کی زمین سے دستبرداری کے لیے مختلف طریقوں سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. آپ کہتی ہیں کہ آپ کے حقیقی چچا اور سوتیلے بھائی نے آپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے. یہ زمین آپ کے والد کے نام ہے یا آپ کے نام؟ زمین میرے والد کے نام جو تھی اس کی وراثت ہو چکی ہے لیکن ہمیں لیگل ڈاکومنٹس فراہم نہیں کیے جا رہے. جو کمپیوٹرائز زمین ہے اس کی بھی وراثت ہو چکی ہے. ہم اے سی کے پاس گئے, ہم ڈی سی کے پاس گئے, انہوں نے ہماری فائلز, ہماری اپیلز بغیر دیکھے باہر سے سائن کروا کے باہر بھیج دی. ہم نے سٹیزن پورٹل پر بھی کمپلین کی لیکن کمپلین کو ڈی سی کے پاس بھیجا جاتا ہے, اس کے بعد اے سی کے پاس بھیجا جاتا ہے اور اے سی اس کمپلین کو ریویو کر کے بند کر دیتے ہیں اور کیس کلوز ہو جاتا ہے ہمارا. جی, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں ہمارے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی, ہمیں ٹریک کرنے کی کوشش کی. ایون یہ ہوا کہ ہمیں ہمارے گھر سے تنگ آ کر ہمیں وہ چھوڑنا پڑا. ہم یہاں اپنا سب کچھ ہونے کے باوجود, اپنی زمینیں ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. آپ پڑھی لکھی ہیں, وراثتی زمین تو خود بخود انتقال ہو جاتا ہے, اس کا منتقل ہو جاتی ہے, تو آپ کو کس قسم کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ وراثت ہونے میں جہاں تک کہ سب کو لگتا ہے کہ وہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہ 1-1.5 سال کا جو عرصہ ہم نے گزارا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں. ہم نے جگہ جگہ اپیل کی, اے سی آفس, ڈی سی آفس, وہ ہماری بات تک نہیں سنتے تھے. ہمیں وہاں سے عجیب و غریب باتیں سننی پڑتی. میری مدر کو عجیب و غریب باتیں سننی پڑتی ان کی, لوگوں کی, ان کو رشوت دینا, یہ وہ, ہر کوئی رشوت مانگتا ہے. کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا, ہمیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی, چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ اے سی, چاہے وہ ڈی سی ہے. آپ نے ریونیو ڈپارٹمنٹ یا پولیس سے کسی قسم کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل. میرے چچا جن کو MNA احمد حسین ڈھیر کی سرپرستی حاصل ہے, انہوں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جھوٹے کیس ہم پر بنائے. ہمارے نام جو زمین ہے جو وراثتی زمین سے علیحدہ ہے ان پر کیس کیے, ان پر سٹے لے لیے تاکہ ہمیں کچھ نہ حاصل ہو, لیکن ساتھ ساتھ اس کو آگے ٹھیکہ دیا, اس کے پیسے اپنے پاس رکھ لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے پھوپھا جو MNA ہیں احمد حسین ڈھیر, کیا ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے آپ کا ابھی تک وراثتی حصہ نہیں ملا یا ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے آپ کو کہیں مشکل پیش آ رہی ہے؟ ہمیں مشکل بے شک ان کی وجہ سے بھی پیش آ رہی ہے. اگر وہ نہ سپورٹ کرتے, اگر نہ وہ پولیٹیکل پریشر ڈالتے ریونیو ڈپارٹمنٹ پر, ایون کہ پٹواری تک ہم سے بڑا ہی مس بہیو کرتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے گھر کے باہر فائرنگ بھی ہوتی رہی ہے, کیا اس حوالے سے آپ نے کوئی FIR درج کروائی؟ ہم کئی بار تھانوں میں گئے, اپلیکیشنز دی, لیکن ہماری بات کوئی نہیں سنتا. ہر کوئی رشوت لے کر اپنا منہ بند کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی فائنل ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کیا چاہتی ہیں؟ میری ڈیمانڈ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دے دیا جائے, ہماری جتنی زمین بنتی ہے ہمیں وہ دے دی جائے, ہمیں اس کا قبضہ دے دیا جائے, ہمیں اس کے لیگل ڈاکومنٹس تو فراہم کر دیے جائیں. آئندہ کہ آپ کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ اگر آپ کو زمین مل جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک نارمل لائف گزاروں گی جیسے ہر کوئی گزارتا ہے, لیکن میرے دل میں یہ بات ہوگی, میں لوگوں کو یہ بات بتا سکوں گی کہ اس ملک میں انصاف کی امید ہے. آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے, کیا آپ اس کے اثرات سے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ جی بالکل, اس کے اثرات میری زندگی پر, میری فیملی پر بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ میں اپنی اسٹڈی پر فوکس نہیں کر پا رہی بالکل, اور ان فیوچر مجھے بہت سارے اس سے میرے فیوچر کو تھوڑا, آپ جانتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کی لائف آ جاتی ہے سوشل میڈیا پر تو بعد میں جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان سے بات کرتے ہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان کو یا کچھ کہہ دیتے ہیں, یا لوگوں کو سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ آپ فیم کے لیے اس طرح کر رہی ہو.
کہ کیا پتہ آپ ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے اس طرح کر رہی ہو، جبکہ مجھے اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہی اپیل کرتی ہوں کہ مجھے میرا حق دے دیا جائے، ہم لوگ چپ کر کے سائڈ پر ہو جائیں گے، لیکن یہاں ہماری بات تک نہیں سنی جا رہی۔ میرے والد کی وفات کے بعد فوراً ہی میرے سوتیلے بھائی، میرے چچا بہت ہی اچھے بنے۔ ہمیں انہوں نے یقین دلایا کہ آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا، آپ کو ایک ایک مرلہ دے دیا جائے گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، تیسرا مہینہ آ گیا۔ میرے چچا نے ہمیں کہا کہ ہمیں حساب دے دو، جو تمہارے والد کی وفات پر خرچہ ہوا ہے، جو ہم لوگوں نے جمعراتیں کی ہیں، ہمیں ان کے پیسے دے دو، تم لوگ جاؤ سائٹ پر، تم لوگوں کی کوئی زمین نہیں ہے۔ ہمیں یہاں تک کہہ دیا گیا، اور پھر جب ہم نے ان کو کہا کہ ہم لوگ کیس کر دیں گے تو انہوں نے ہماری زمین پر سٹے لے لیا۔ سٹے لینے کے باوجود بھی وہ ہم سے کانٹیکٹ میں رہے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کر دیں گے کچھ مہینے تک، 1 مہینے تک کر دیں گے، 2 مہینے تک کر دیں گے، اس سے بات کر لیں، آج یہ مسئلہ ہے، کل یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم نے تنگ آ کر، جب ہمیں کوئی خرچہ نہیں دیا جا رہا تھا، ہمیں ہماری زمین کا حساب نہیں دیا جا رہا تھا، ہمیں اس کا قبضہ نہیں دیا جا رہا تھا، تب ہم نے تنگ آ کر عدالت میں ایک کیس کیا۔ اس کیس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی، ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو مزید کنٹینیو کیا، یا مزید کوئی سٹے لیا، یا مزید اپنا حق مانگا، تو آپ کو کسی نہ کسی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم دفتروں کے چکر لگاتے رہے، ہم اے سی کے پاس گئے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارا یہ کام کر دیا جائے اور جلد سے جلد کر دیا جائے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں ہمارا حق دے دیا جائے۔ میرا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، عثمان بزدار صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف